بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا سبق نماز میں قرأت کے حوالے سے اور نماز کی فرض نماز کی امامت کے حوالے سے ہے۔ قرأت کے حوالے سے اولاً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نمازی کے لیے کم از کم قرآن کریم اتنا درست پڑھنا لازم ہے کہ جس سے کوئی بڑی غلطی کا ارتکاب نہ ہو۔ نماز میں بڑی غلطی جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے قرأت کے حوالے سے۔ تو یہ جو تجوید کا علم ہے، جس سے کم از کم اتنا انسان فرق جان لے کہ کس چیز کو لمبا کرنا ہے، کس کو لمبا نہیں کرنا، کہاں غنہ کرنا ہے، اور جس طرح زا اور ضا میں فرق ہے، سبحان ربی العظیم کو یا العظیم پڑھے اگر، یا الحمد کو الحمد اس طرح پڑھا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو قرأت کے حوالے سے یہ علم ہونا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر نماز میں جو قرأت کرنی ہے وہ ہے فرض، مطلقاً قرأت فرض ہے، اور سورہ فاتحہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانا وہ بھی واجب ہے۔ کوئی اور سورت ملائے یا 3 آیات پڑھے چھوٹی، یا ایک آیت 3 چھوٹی آیتوں کی مثل ہو اس کی تلاوت کر لے سورہ فاتحہ کے بعد، تو یہ قرأت ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلی رکعت میں بڑی سورت اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت۔ یہ تو اصل طریقہ ہے۔ ہونا کیسے نہیں چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لے بندہ اور دوسری میں بڑی پڑھ لے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور یاد ہونے کے باوجود ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض نے یہ عادت بنائی ہے اور صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہوتی ہے، تو جان بوجھ کے ایسا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس چیز کی رخصت ہے۔ ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے ہٹ کر اگر پڑھا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ والناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ دی، تو ایسا کرنا یہ خلاف ترتیب ہے، جو کہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ لوٹانی واجب ہوگی نماز۔ تو قرأت کے حوالے سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جو میں نے عرض کر دیا ہیں۔ اب اس کے بعد امامت کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جماعت جو ہے، پنجگانہ نماز کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ شامل ہونا یہ واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس سے 27 نمازوں کا ثواب بھی ملے گا اور بھی اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا، جماعت کو اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نہیں ملتا، گھر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن واجب کے چھوڑنے کا گناہ اسے ضرور ملے گا۔ اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جماعت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، رخصت مل سکتی ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی۔ وہ کیا کیا ہیں؟ مریض بندہ جو مسجد تک نہ پہنچ سکے بغیر کافی مشقت کے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سخت آندھی میں
اندھیری میں، طوفان میں بھی رخصت ہے۔ مسجد تک پہنچنے میں دقت ہوگی یا جماعت کے چلے جانے کا ڈر ہے کہ پریشانی کی حالت میں پہنچوں گا بھی اور پھر بھی جماعت نہیں پا سکوں گا، تو اس اعتبار سے اس کو جماعت ترک کرنے کی رخصت ہے۔ اس کے بعد سخت سردی ہو اور نمازی کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس سے وہ سردی سے محفوظ رہ سکے، خود کو سردی سے بچا سکے، اور خطرہ بھی ہو کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، تو یہاں بھی جماعت ترک کرنے کی یعنی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پاخانے کی حاجت ہو رہی ہے یا پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے اور سخت حاجت ہو رہی ہے، ادھر سے جماعت جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں بھی جماعت کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اب امامت کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے، امام کس کو بنانا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ جس کو دیکھا بھئی وہ تھوڑا سا بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، یا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو چلیں اس کو آگے کھڑا کر دیں، کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امامت کی پہلی شرط ہے کہ جس کو امام بنایا جا رہا ہے اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ کیا ہو؟ درست ہو۔ اللہ عز و جل کے بارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے، اہل بیت کے بارے درست ہو، اس کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کو نماز کا اور طہارت کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ نجاستوں کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، کون سی نجاست کیا حکم رکھتی ہے، کیسے پاک ہوگی، اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے، اور نماز کے متعلق اس کو مکمل علم ہونا چاہیے۔ نماز میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کب سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رہے، اگر سبھی علم والے ہوں، سب کو علم ہو، تو پھر ان میں سے چنا جائے گا اس شخص کو جس کی قرات اچھی ہوگی۔ اگر سب ہی قاری ہیں تو پھر اس میں دیکھا جائے گا جس کی آواز اچھی ہوگی، جو خوبصورتی سے، خوش الحانی سے قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے، اس کو امام بنایا جائے گا۔ اگر سارے ہی خوش الحان ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ تقوی پرہیزگاری میں کون آگے ہے، تہجد وغیرہ کون پڑھتا ہے، اور گناہوں سے کون بچتا ہے، زیادہ تر صغائر گناہ سے بھی کون محفوظ رہتا ہے۔ اگر سارے ہی متقی ہیں تو پھر اس میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ علم کے اعتبار سے کون زیادہ ہے۔ جو سب سے بڑا عالم ہوگا، جو سب سے بڑا علم رکھنے والا ہوگا، اس کو امام بنایا جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر امامت کے حوالے سے یہ ہے کہ کس کو امام نہیں بنایا جا سکتا، کس کو امام بنانا مکروہ ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں ناظرین، یہ بہت ضروری بات ہے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے امام نہ ہونے کا، وہ ہے فاسق ہونا، فاسق معلن ہونا۔ کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے تو اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو بعد میں وہ نماز لوٹانا کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اعلانیہ سود کھانے والا، شراب پینے والا، جوے کا کاروبار کرنے والا، جوے میں شامل ہونے والا، اور اعلانیہ دھوکہ دہی کرنے والا، یہ ایسے افعال ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ اگر کوئی امام کرتا ہوگا تو اس امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر عقیدے کی بات میں نے پہلے کر دی ہے کہ عقیدہ اگر غلط ہے، اہل سنت کے خلاف ہے عقیدہ، مثلاً وہ رافضی ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے، تو اگر اس کے عقائد حد کفر تک نہیں ہیں، اگر تو حد کفر تک ہیں پھر تو اس کے پیچھے جماعت سرے سے ہوگی ہی نہیں نا۔ تو اگر اس کے عقائد حد کفر تک نہیں ہیں تو پھر اہل سنت کے خلاف ہیں اگر اس کے عقائد،
تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے بعد جس شخص کی داڑھی منڈی ہوگی یا ایک مٹھی سے کم داڑھی جس نے کاٹ کے کی ہوگی، ایک تو ہے کہ داڑھی آ رہی ہے وہ ایک مٹھی تک پہنچی نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایسا شخص اس چیز سے مستثنا ہے۔ جس شخص نے داڑھی خود کم کر کے کاٹ کے ایک مٹھی سے کم کر لی یا منڈوا دی، ایسے بندے کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو یہ تھے امامت اور قرات کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل جو آپ کے علم میں کرنے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ العزیز ہم عرض کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب رکھنا ہے اور انتظار کرنا چاہیے، آپ کو علم دین سے محبت ہونی چاہیے، علم دین حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے محنت کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ایک محلے میں ایک ہی عالم ہو جائے تو کافی ہے، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز ہر بندے پہ فرض ہے، اس لیے ہر بندے کو نماز کا علم ہونا ضروری ہے، طہارت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی، علم سیکھنے کی، آگے پہنچانے کی، خود بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔